بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وصفیہ نورا مضاعفا صفیہ نورا مضاعفا صفیہ نورا مضاعفا صفیہ نورا سميته نور الإله ونجاة الأرواح مطلب یہ ہوا سمیت اسی مبید کے متعلق بے ماضی معلوم ثلاثی مزید کی ناقص بابی اسباب تفعیل جو تسمیت کہ آنا ضمیر متصل غیر متکلم فعل مبنی بر سکون مبنی اصل شامل معلم مرفوع فاعل سمیت سمجھ آگی بات کہ آنا ضمیر جو مستتر آنا ضمیر مرفوع متصل واحد متکلم مبنی بر سکون مبنی اصل شامل معلم مرفوع فاعل سمیت کو فعل بھی آ گیا فاعل بھی آ گیا اب ضرورت ہے مفعول کی اور جار مجرور کی اگر جار مجرور کی جگہ وہ بھی ہوگا ٹھیک ہے آگے چلو تو فعل فاعل دونوں آ گئے ہمارے پاس مفعول اب ہو ضمیر جب فعل آ گیا ہے تو فاعل بھی آ گیا اب کس چیز کی ضرورت ہے تو ظاہر بات ہے مفعول ہے تو کیا کہتے ہیں وہ ضمیر منصوب متصل وہ ضمیر منصوب متصل واحد مذکر غائب
بجائے زم مبنی اصل مشابہت محلت مفعول بھی اول سمے مفعول بھی اول سمے سمے کے دو آگے بات سمجھو پورا ایضاحی پورا آپ کو دیکھتے ابھی پور اس میں مصدر جی ثلاثی اسباب ٹھیک ہے اسباب تعالی یقول نار یقول یہ نور اور نار دو لفظ نور اور نار اگر نارا یلون ہو نابارا ین ہو تو یہ اس کا مطلب ہے کہ دو اگر نابارا ینوار ہو نارا ینار ہو اس کا مطلب ہے کہ نار نار بنے آگ اور نور بنے نور روشنی آگے سمجھو جنات کی پیدائش نار سے ہے اس وجہ سے وہاں نار کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اور فرشتوں کی پیدائش نور سے ہے تو ان کے لیے لفظ نور استعمال کیا جاتا ہے تو جناتی مخلوق ناری ہے اور ملائکہ کی مخلوق نور ہے اس لیے ان کا مصدر نور آتا ہے اور جنات کا مصدر کیا آتا ہے نار آگے بات سمجھو تو نور اس میں مصدر ثلاثی مزید فی اجوف بابی اسباب تعالی یقول نارا نور اس مفرد منصرف منصوب بفتح لفظ مضاف کیونکہ مان و تنوین یہاں سے ایک ہی مضاف ٹھیک ہے میرے بھائی تو مضاف الارواح اچھا ایضاح ایضاح جو ہے ایضاح برمضان افعال دیگر خاصا ایضاح برمضان افعال یہ مصدر ہوا کس باب کا افعال ایضاح مصدر ہوا باب افعال کا ٹھیک ہے باب افعال کا اوضح یوضح ایضاحا اوضح ایضاحا ٹھیک ہے اوضح یوضح ایضاحا تو ایضاح اس مصدر اور اس کا مجرد کیا آتا ہے وضح اردو میں ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں وضاحت یہ بات وضاحت طلب ہے اس بات کی آپ وضاحت کریں وضاحت بمعنی تفصیل وضاحت واضح ایضاح سب کا مادہ ایک ہی آتا ہے واضح وضاحت کا بھی واضح ایضاح کا بھی واضح وضح یوضح وضح مجرد کیا آتا ہے ضرب یضرب وظیفی کیا آتا ہے ایضاح تو اردو میں کیا کہتے ہیں وضاحت تفصیل بولو سمجھ بات آ گئی ہے یا نہیں ہے ایضاح یہ مصدر ہوا کون سے باب کا افعال کون سے باب کا افعال کا مادہ کیا آیا یہاں تک تو میں نے بتا دیا اب آپ
اسم مصدر اسم مصدر ثلاثی مزید بھی حضرت دال بابی الباب اعلی الباب کبر عزازیل را خوار کر اسم مصدر ثلاثی مزید بھی ادناک مثال بابی الباب افعال نون ایضاح اسم مفرد مصدر صحیح مولا بارکات اسم مفرد مصدر صحیح مولا بارکات ثلاثہ لفظیہ مرفوع مجرور بقدر لفظاً مضاف الیہ مضاف سمجھ آ گئی آگے چلتے ہیں مضاف آگے آپ چلتے ہیں جی نجات نجات کیا ہے نجات نجات شد اور جو ٹھیک ہے سمجھ پاتے ہیں نجات 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 مصدر کیا ہے درج گل درج ہوا ٹھیک ہے بات کیا آتا ہے نجات جنگ اور اس کا وظیفی کیا آتا ہے کتابوں میں استعمال ہوتا ہے یستنجی استنجا یستنجی ٹھیک ہے میرے بھائی بات سمجھ نہیں آپ لوگ نجات کو نجمل نجمل میں وہ متحرک ہے ماقبل مفتوح ہے اس کو کسی کو بھی کر دیا کسی کو بھی کر دیا ٹھیک ہے میرے بھائی تو نجات نجمل استجا استجا نستنجی استجا لگے پڑھو باب استجا تو یہ استجا کو استجا ہم کیوں کہتے ہیں اس کا معنی کیا ہے نجم نجم کا معنی کیا ہوتا ہے معنی کیا ہوتا ہے بچنا استجا کرنے سے انسان گندگی سے بچ جاتا ہے اس وجہ سے کیا کہا جاتا ہے استجا انا استنجیو بالماء والحجر میں پانی اور اسے استنجا کرتا ہوں وهو عمل طاهر وتحفيظ عمل وهو عمل عظيم وتسديد عمل النبي عليه الصلاه والسلام ٹھیک ہے میرے بھائی لأنه نازل الآيات على النبي صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے اس کے متعلق بات کی آیت نازل ہوئی ہے رجال بول رہے ہیں فخر من لا يحب النساء عربی کی تقریر دینا مشکل نہیں نجات نجم کیا نجم تو نتیجہ کلام نکلا کہ نجات اس کی مصدر کون سے باب سے ہے سے مجرد ہے یا وظیفی مجرد اب تک شام میں کیا ہے ناقص واوی اسباب فعال یفعل جو نزاع جو تکبر و تکبر نزاع شیطان رام کو اقرار و ذلیل ترک و کیا یہ سمجھ آتی ہے اس میں مصدر بازار یبور ایضاح مصدر اسباب نجات مصدر اسباب معاذ يخرج نجات ارواح
روح جمع ارواح، لیکن کیا آتا ہے راحت روح راحت کیا راحت راحت رواح جمع یہاں ہم اس کو جامع کریں گے، ٹھیک ہے؟ راحت ہمارے سکون ہوتا ہے، یعنی ارواح جمع ہے روح کی، اسی طرح روح مصدر ہے اور ارواح اس کی کیا آتی ہے جمع آتی ہے، بات سمجھے کہ نہیں؟ تو سیاق میں کیا ہوا؟ اس میں جمع، ششق صاحب میں کیا ہوا؟ ثلاثی جمع، آفتاب صاحب میں کیا ہوا؟ عجبہ بابی، عجبہ بابی کس کو کہتے ہیں میرے بھائی؟ عین کلمت مقابلے میں ہر جگہ اور ہم کو کیا کہتے ہیں میرے بھائی؟ عجبہ بابی کہتے ہیں۔ آپ لوگ اپنی جگہ پر تیار ہو، یہ اپنی جگہ پر تیار ہو، کیونکہ ہم نے بنیاد بنا دی ہے، لیکن وقت بتائے گا انشاءاللہ یہ کیسے نکلتے ہیں اگر گریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ آپ بھی کم نہیں، آپ بھی کم نہیں، تھوڑے عرصے میں آپ نے بہت ماشاءاللہ حدیث نعمت کے طور پر کہتے ہیں بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، لیکن کم عرصے میں اسباب، یہ اسباب نہیں ہوگا جس میں جمع، تو پھر نام ہے ارواح، اس میں جمع عوامی اسباب نہیں، اسم جمع مکسر ہو سکے چلو بھائی معطوف علیہ معطوف علیہ پیچھے چل گیا، اب مفعول ثانی سمبھائی، پہلا مفعول کدھر ہے؟ نور النظام، دوسرا مفعول کدھر ہے؟ نجات الارواح، ٹھیک ہے میرے بھائی؟ پہلا ہو ہے، دوسرا نور النظام ہے، دو مفعول نجات الارواح جو ضم ہو گیا کس میں؟ نور النظام، لیکن ہر دو مفعولین خود تکبر نے شیطان کو ذلیل کیا، تکبر نے شیطان کو ذلیل کیا، جملہ معطوفہ نہیں، فعل کا فاعل کا ہر دو مفعولین کو جملہ فعلیہ خبریہ کہتے ہیں، بس جہاں تک کی سمجھ آ گئی ہے، اب ہم اس جملے کی چلتے ہیں ترجمے کی، اور سمبھے نام رکھا، سمبھے نام رکھا، ہمیشہ ماضی گزارے ہوتا اس کا معنی ہوگا رکھتا ہوں، مسمی رکھتا ہوں، مسمی رکھتا ہوں، بات کو رکھا نہیں کیسے ہے؟ سمبھے سمبھے نام رکھا تو اور نام رکھا اس کتاب کا پیچھے کہا نا ان اعمال مقدمۃ، انہیں چھوٹی سی کتاب لکھی، جب میں نے وہ عزم کیا لکھنے کا، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر میں نے اقوال جمع کیے، تو پھر اس کا نام کون سا رکھنا چاہیے؟ سمبیتہ، نام رکھا میں اس کتاب کا پورا ایضاح، پورا ونجات الارواح، نور ایضاح کا پورا نام نور ایضاح ونجات الارواح، یہ پورا نام یہی ہے اور مشہور ہے اس سے صرف نور ایضاح سے، اور انہوں نے جو مصنف نے نام رکھا ونجات الارواح، آگے بات سمجھ
ویسے الگ کتاب کا نام یہاں ترکیب میں تو جاتا ہے آگے بات سمجھو. اصل کتاب کا نام کیا ہے؟ نور الہدیٰ و نجات الارواح منصف. اور میں نے نام رکھا اس کتاب کا نور الہدیٰ و نجات الارواح. یہاں تک سمجھ آیا آپ کو؟ آگے چلیں. نور کی وضاحت اور ارواح کا نجات پانا. ارواح کا نجات پانا. ارواح سے مراد روح ہے کہ روح کو سکون ملے گا کب؟ جب وہ فقہ کے مسائل کو سمجھے گی، راجح اور غیر راجح اقوال کو سمجھے گی، مذاہب کو سمجھیں گے. اس سے روحوں کو ایک تسکین ملے گی، روحوں کو ایک سکون ملے گا. ٹھیک ہے نا میرے؟ اور نجات ہو جائے گی، بچ جائیں گے اس راستے سے جو غلط راستہ ہے. حلال اور حرام کا پتہ چل جائے گا. آگے بات سمجھ رہے؟ حرام کے راستے سے کیا ہو جائے گے؟ بچ جائے گا. نام رکھا میں نے، نام رکھا اس کتاب کا نور الہدیٰ. جب بھی نور الہدیٰ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. ونجات الارواح. اتنا کافی ہے میرے بھائی. چلو آپ جلدی سے بڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس مجرور بکسرہ نظر کو معلوم ترکیب کیا ہے؟ یہاں کیا ہے؟ مضافہ. تکبر نے شیطان کو ذریعہ ہو گیا. بزدان لعنت گرفتار کر ہو آپ کے ساتھ زدان پر کیا کھانا، لعنت پر عبادت، گرفتار پر گرفتار کر پر کیا. اس میں حضور کا کسرہ لفظ ہے باہر تنوین کیوں نہیں آ رہی؟ اس لیے معلوم تنوین کیوں ہے؟ مضاف ہونے کی وجہ سے. یہ مضاف بن رہا ہے. کیا بن رہا ہے؟ مضاف بن رہا ہے. اس کا مضاف ہے کدھر ہے؟ اس کا مضاف ہے کدھر ہے؟ اللہ ہے. اور الرحمن مجرور بکسرہ نصب کیوں ہے؟ یہ صفت ہے اس کی اللہ کی. اور الرحیم یہ مجرور بکسرہ نصب کیوں ہے؟ موصوف کدھر ہے؟ موصوف کی کتنی صفتیں ہیں؟ دو صفت. پہلی صفت کون سی ہے؟ دوسری صفت کون سی ہے؟ یہ موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر یہ کیا بنے گا؟ اس کا یہ دونوں صفتوں سے مل کر مضاف الیہ بنے گا. کس کا؟ مضاف. یہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کیا بنے گا؟ جار. جار اپنے مجرور سے مل کر کس کے متعلق ہوگا؟ مجھے نظر تو نہیں آ رہا. کیا ہے؟ اشرع معذوف. اشرع کون سی صیغہ بنے گا؟ کون سی ضمیر نکلے گی؟ فعل مفعول جملہ فعل سے متعلق کو جملہ فعل کیا؟ خبریہ کیا بنے گا؟ لفظاً. ایسے شریعہ ترتیب. الحمد مرفوع ہے. لفظ کیوں ہے؟ آپ بتاؤ. آپ بتاؤ. مبتدا ہونے کی وجہ سے الحمد کا عامل لفظ ہے یا معنی ہے؟ آپ بتاؤ. معنی. ٹھیک ہے. اللہ یہ مجرور بکسرہ لفظ کیوں ہے؟ نام حرف جر قابل کی وجہ سے ہو گیا. زدان کا مطلب قائد. لعنت بنے
گرفتار بنے لعنت کی قید خانے میں گرفتار کیا لعنت کی قید خانے میں گرفتار کیا جی میرے بھائی تو بات سمجھے اللہ ہی مجبور کا کثرت رمضان ہے جس کی وجہ سے نام آتے جاتے ہیں صرف یہ بتا سکتے ہو کہ رب بے پر کثرت کی اللہ کی صفت ہے اور یہ رب بھی تو پڑھے رب بھی پڑھنے میں کیا تھا مضاف کس کا مضاف ہے العالمین العالمین رحمان منصوب کیوں مجرور ہے تو کیوں یہ مضاف اور مضاف الیہ کہاں سے پڑے گا دیکھو لے کس کی موصوف اور صفت مل کر پھر کہاں کریں گے ایسا اس میں کھڑا ہو مضاف الیہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر پھر کیا کریں گے مجرور ہے جار میں مجرور سے مل کر صحابہ کا فعل اپنے فاعل متعلق سے مل کر اس کو کیا کرو گے جملہ فعل یا خبری بطویل مفرد مؤنث جی مؤنث خبر بنے گی مبتدا کی جملہ ختم ہو گیا یا آگے چلے گا مبتدا و خبر کا کیسے ترتیب ختم ہو گیا السلام والسلام یہ بہت استنافیہ ہے آپ کا السلام یہ مرفوع جمع لفظ السلام مرفوع جمع لفظ معطوف اس کا کس پر آئے گا السلام معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ کیا ہو جائے گا مبتدا اس چیز کا کس چیز پر ہے مبتدا کا مبتدا اعلیٰ سے کی دینا اچھا یہ تو ہو گیا مبتدا اس کی خبر کدھر ہے یہ وصحابہ کی پوری خبر بنے سمیت کر لفظ دے کر مجرور جار تعلق صحابہ تک کیوں ہوگا یہ خبر بڑھ جائے گی اس کی پیچھے مبتدا سید مجرور کا کس کا نظر کیوں ہے کوئی بات اور سید مانو ترتیب کیوں ہے اور نا اس کی کیا بن رہا ہے یہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کیا بنے گا مبتدا کیا بنے گا محمد یہ مجرور کا کس کا نظر بعد ہے کس کا مبتدا اور مبتدا کو اور بعد کا اعراب آپ ابھی کیوں پڑھ رہے ہو یہ صفت ہے کس کی معنی تربیت کیا ہے یہاں پر النبی ہی نا مضاف معنی مجرور مضاف مضاف ہے کیا بات کرے گا موصوف کا صفت کیا بنے گا بدل مبتدا و بعد کیا بنے گا مجرور جار جار کا مجرور کیا بنے گا متعلق ہے ثابت ٹھیک ہے ثابت فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر واقعی مفرد مرفوع خبر ہے مبتدا و خبر پورا اسمیہ خبریہ کرتی جی بھائی نام